ہاں تلوار چک کے دیکھے دشمن دوسروں کے خلاف تعویذ لکھ کے دو بولے کر جا کے دبا پہ مر جائے گا. ان کا جہاز جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا خلاف ہے. جب اور شہر میں کل گولی چل گئی، گرفتاریاں ہو گئیں. کون؟ اور ضیاء القاسمی صاحب کی مسجد. اچھا عبدالعزیز صاحب آپ اس طرف سے آیا کو بتائے نا کیا ہوا ہے، کیوں گولیاں چلی، کیوں مرے؟ 100 آدمی تک گرفتار ہیں، 6 مر چکے ہیں. یہ ٹی وی دے پٹی آ رہی ہے بتا کیا وجہ کیا ہوئی؟ یہ بات معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا جو ہے وجہ مخاطبت کیا تھی، کس بات پہ واپس میں لڑے. یہی نہیں کو بتاتا. کیوں کوئی جھگڑا انہوں نے مجسمے جلائے تھے حضرت عمر فاروق کے حضرت امیر معاویہ کے. ذاکر آیا تھا اس نے نا 2 بنا کے نا پتلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ وہ جلائے نظر آتے وہاں سے بات پڑی. نہیں وہ تو شیعوں کے ساتھ جھگڑا کل زیادہ ہو گئی. نہیں، شیعوں کے ساتھ کل جھگڑا نہیں ہوا. یہ جلوس جو تھا ربیع الاول کا اس کی بات کر رہے ہیں. کل جو وہ پہلے جھگڑا جو ہے نا وہ پتہ ہے وہ اور جھگڑا وہ سنیوں کا جلوس اور سنیوں پر والی اینٹیں پھینکنے والے اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والے. یہ جھگڑا جو ہوا نا کہ کیا وجہ ہوئی؟ جلوس پہنچا تھا قاسمی کا یہ جمعے کو انہوں نے جلوس نکالا تھا پتروں کے خلاف. یہ ہفتے کو پھر پتہ نہیں کس بات سے ہفتے کے دن ہوا نا، کہتے ہیں ربیع الاول کا جلوس وہاں پہنچا تو گولی آئی اندر سے تو بس پھر آگ لگا دی اور گولیاں چلی. یہ ڈبل رخ ہو گیا ہے. ہاں یہ پتلے جلانے کی کون بات کر. جمعے تک یہ گڑبڑ تھی. اچھا انہوں نے جلوس نکالا ضیاء القاسمی کے ترجمے میں اخبار میں بھی آیا تھا. اچھا انہوں نے جمعے کے بعد میں احتجاجی جلوس نکالنا تھا. یہ پتلے جلائے تھے بدھ جمعرات کو. یہ پتلے کہاں جلائے؟ سدھو پورے میں. وہ سدھو پورا پتلے سے رکھی ہے. بڑا بڑا گاڑ ہے. سوچی سمجھی کی یہ کوئی سوچی سمجھی کی. یہاں فساد کوئی نہیں ہے. فیصلہ آباد بچا ہوا ہے. فیصلہ آباد بچا ہوا ہے، اس کو یہاں بھی مارو، ایک دوسرے کو مارو. ورنہ آج تک تو کہیں جلایا نہیں گیا تھا جہاں نہیں فیصلہ آباد بچا ہوا ہے. بچا ہوا تھا. کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا کبھی. پتلا کیا جلانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ بچا ہوا تھا آخر وہ بھی آ گیا اسی زد میں. یہ گولیاں پٹاخے جو ہے نا یہاں کہ جو ہم نے اتنا بڑا جہاز کے آخر میں خبریں پڑی ہیں، ایک اسلامی حکومت کا بہت بڑا ایک نمونہ بہت ہے بہت. اب یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی یہ دنیا میں کتنے سال قائم رہا اور اس کے بعد آنر فانر کیسے ختم ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے خلفائے راشدین میں تو امن رہا، تیسرے پہ آ کے وہاں سے ہی تھوڑا سا مڑ گیا، چوتھے پہ آ کے پھر لڑائیاں ہو گئیں، آگے جا کے پھر بٹھا بالکل بیٹھ گیا. وہ تو پکچر پوری نظر ہی نہیں آتی چند سالوں کے علاوہ. لیکن اب کیسے ہوگا؟ وہ کون سے وجوہات اور اسباب تھے یہ قائم نہ رہ سکا؟ یہ میرا سوال ہے. حکیم صاحب لے نا بسم اللہ. نہیں آپ بیان کریں نا کچھ. آپ بزرگ ہیں نا، آپ کا ہی حق ہے. بزرگی کا کیا ہے؟ بزرگی باغرس نہ بتا. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر کیوں قائم نہ رہا تھا؟ یہ سوال ہے. جی 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 یہ سوال بہت ہوتا ہے. اصل میں یہ سوال مولانا مودودی سے بھی کیا گیا تھا اور یہ تحریری طور پر بھی ان کا کہیں جواب دیے اور زبانیں بھی دی ہیں. یہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو نظام قائم ہوا تھا وہ بس 40 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد بالکل ختم ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. اس نظام کے ایک حصے میں تبدیلی آئی تھی، اس کے جو حکمرانی کا انتخاب تھا اس میں آئی تھی، ورنہ قانون وہی نافذ رہا اور باقی ساری جتنی چیزیں تھیں وہ قدریں ویلیوز سب کچھ وہی رہی. کے زمانے میں جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جب یہ کہتا ہے کہ ایک سے بات ہوئی ان کی، ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد بھی کیا اور کام بھی اچھے کیے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا اور ہم وہ اسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا زمانہ گزرا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں تو ہم نے کمائی کی،
لیکن بعد کا جو زمانہ ہے اس میں اگر ہم برابر بھی میں چھوٹ جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو ہے یہ ساری دنیا ان کو ایک مثالی دور مانتی ہے حکمرانی کا، وہ بھی جو مسلمان ہیں اور وہ بھی عمر جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ مانتے ہیں، لیکن وہ خود کیا سمجھتے ہیں کہ ہم برابر بھی اگر چھوٹ جائیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک معیار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، وہ معیار تو ٹھیک ہے کام نہیں رہا، لیکن وہ نظام یہ کہنا کہ بالکل ختم ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہے بات، ویلیوز وہی نہیں ہیں۔ قرآن پر لوگوں نے ویسے ہی ترقی کرتے تھے اور ان کی اپنے جو مشاغل تھے دینی ان کو جاری رکھے تھے۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ یہ کتنا علاقہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں کتنے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، اور بعد میں بھی عباسیہ کے زمانے میں کتنے ہوئے۔ اور یہ پھر کہنا کہ یہ حکمرانی ایسے ہی رہی، یہ نہیں ہے بات، یہ تاریخ کے پوری طور پہ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ بعد میں بھی ایسے حکمران رہے جو بہت اچھے حکمران تھے، جو بادشاہی کے ضمن میں بھی آئے وہ ان میں بھی بہت اچھے تھے۔ اب آپ چند ایک جو ہے یہ تو اس کی تاریخ کسی کو لکھنی چاہیے، اگرچہ مجددین کا لکھا گیا ہے، لیکن حکمرانوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ کون عادل تھے اور جو اسلامی نظام کو نافذ کرتے تھے اور اس کو اپنے اوپر بھی ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی دیکھیں آپ کہتے تھے، ان کا جب انتقال ہوا کیا کچھ فتح کیا انہوں نے، اتنی بڑی جنگ انہوں نے فتح کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پاس اتنے پیسے جمع نہیں تھے کہ وہ اپنے کفن دفن کا انتظام اپنے طرف سے ان کو کرا سکیں۔ چنانچہ ایک دوست تھے ان کے جنہوں نے اپنی طرف سے پیسے دیے اور ان کا کفن دفن کا انتظام۔ اللہ رحمت۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے ایک حکایت لکھی ہے کہ خجند کا ایک بادشاہ تھا حکمران، اس نے ایک محل بنوایا یا مسجد بنوائی، وہ اس کو پسند نہ آئے تو اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی نے بادشاہ کو بلا لیا، اس سے جب بلایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ولکم فی القصاص حیات، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ زندگی ہے قصاص کے اندر، تو یہ تو ہاتھ تو کٹے گا، یہ بادشاہ کا خون جو ہے وہ اس میں کوئی زیادہ گہرا رنگ کا نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ نکال دیا بازو کہ کاٹ دے۔ تو وہ دوسری بات ہے کہ پھر وہ جو مستغیث تھا جس نے استغاثہ کیا تھا اس نے کہا بس میرا ہو گیا، ساتھ میرا ہو گیا، یہ نہیں بہت۔ تو اس طرح کی مثالیں جو بے شمار مثالیں، ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ان شاہی سلسلے تھے ان کے اندر بھی موجود تھے، خود خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس جو ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے وراثت جو ہے اس کو تو قائم رکھا، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی کسی اور کو انتخاب کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ حکمرانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود رہے ہمیشہ، مرکزی حکمرانوں میں بھی اور جو صوبائی حکمران ہوتے تھے ان کے اندر بھی۔ تو یہ نہیں ہے بات کہ وہ نظام وہاں بالکل ختم ہو گیا، نظام ختم نہیں ہوا، معاشرہ بھی موجود رہا، معاشرے کی ویلیوز بھی وہ موجود رہیں، وہ نظام اس حیثیت سے قائم نہیں رہا جس حیثیت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ اس وقت اتنی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کے سوال نہیں ختم ہو میں نے تاریخ دعوت و عزیمت کی 6 جلدیں ابھی پڑھی ہیں، پڑھ لی آپ نے؟ ماشاء اس سے ایک سوال نہیں مل سکتا، جواب نہیں مل سکتا۔ میں نے کل بھی وہاں اجتماع تھا ایک، تو وہاں بھی یہی بات پڑھے لکھے تھا، میں نے کہا یار تاریخ دعوت و عزیمت پڑھو، آپ کے لیے اچھی، انہوں نے نوٹ کر لی، میں نے پڑھنی چاہیے۔ اب جو افراد ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ تھے، اب جب وہاں سنتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرد کو ہم مصر کا گورنری لکھ دیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، وہ فرد ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ تھے۔ اب دیکھیں ویلیو کہاں ویلیو بدل گئی، ادھر ہی بدل گئی، ویلیو تو رہی نہیں، اسی وقت ملا لیا جاتا ہے کہ آپ کو مصر کی گورنری ہم دے دیں گے، میرے ساتھ مل جاؤ۔ وہ اب حق سے باطل میں تو یہی سمجھوں گا آتا ہے وہ۔ اب دوسرا دیکھیں عمری دور میں ابھی وہ بھی ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ ہے، علاقے فتح ہو رہے ہیں تو جزیہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو جب کفار مسلمان ہو رہے ہیں ان کا بھی جزیہ لگا دیا جائے گا، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، ویلیو کہاں رہی مجھے؟ یہ تو سوال اس کا جواب تو چاہیے، نظام تو قائم نہیں رہ سکا۔ اب جیسی باتیں مرضی کے میں سب پڑھائے تھے یہ، لیکن اس میں وہ سوالات حل نہیں ہوتے۔ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ایسی بات ہے کہ لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے مگر ان کو جزیہ لگا رہے تھے کہ خزانہ بھرا دینا چاہیے،
تو انہوں نے پھر جلوس نکالے، روتے بازاروں میں جا رہے تھے کہ ہم کافر رہتے ہیں تب بھی جان نہیں چھوٹتی، مسلمان ہوتے ہیں پھر بھی نجات نہیں ملتی۔ تو علماء اور فقہاء پھر کھڑے روتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت کے سامنے بھی بس